اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ احمد فاروق صاحب نے ابھی نشست کے حوالے سے ایک تعارفی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم کچھ سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ اصل میں گزشتہ نشست میں جب ہمارا نشست کا اختتام ہوا تھا تو اس موقع پر ایک خاص موضوع کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ وہ موضوع یہ تھا کہ انسان کی تاریخ کیا ہے، انسان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کب وہ تخلیق ہوا، پھر کب اس دنیا میں آیا، پھر کب وہ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کہاں جائے گا، اور قیامت کا واقعہ کب ہوگا اور اس کے معاملات اور حالات کیا ہوں گے۔ یعنی زندگی، موت اور قیامت، اور اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی، قیامت کے بعد کی زندگی، یہ وہ موضوعات ہیں جو ہم نے گزشتہ نشست میں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی تھی کہ جو ہم نے سورہ اور اس کا جو حصہ تلاوت کیا تھا، اس کو اسٹڈی کیا تھا، اس کے اندر ایک اعتبار سے وہ مراحل بیان ہو گئے تھے جو تخلیق کے اور اس کے بعد قیامت تک کے مراحل کا ایک اجمالی خاکہ اس کے اندر آ گیا تھا۔ اس میں اس سے پہلے کہ میں احمد صاحب سے گزارش کروں کہ آپ لوگوں کے سوالات کو شامل کریں، تو میں ایک دو ضروری تمہیدی باتیں آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ دو لفظ اکثر سنتے ہیں، اور یہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں وہ الفاظ۔ ایک لفظ ہے نبی کا اور ایک لفظ ہے رسول کا۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغام لانے والا، یعنی اس کا لغوی مفہوم جو رسول کا ہے اس شخص کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں، یا اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے کر جانے والا ہو، پیغام پہنچانے والا ہو۔ اسی کا ترجمہ پیغامبر ہے یا پیغمبر ہے۔ تو رسول کا لغوی مفہوم یہ ہے عربی کے لحاظ سے۔ اسی طرح جو نبی کا لفظ اسی ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی یہ دونوں الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے بطور اصطلاح استعمال کیے ہیں اپنے انبیاء کے لیے، اپنے رسولوں کے لیے۔ تو نبی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نبا، اصل میں کہتے ہیں خبر کو۔ تو نبی جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خبر لے کر آنے والا یا خبر دینے والا۔ تو اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مقرر فرماتے ہیں اپنا رسول کے طور پر یا اپنے نبی کے طور پر، یہ میں اس کے عمومی مفہوم کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آگے اصطلاح میں رسول اور نبی کا فرق جو ہے وہ اپنے اطلاق کے بعض پہلوؤں سے اس میں تفریق ضرور ہو جاتی ہے، لیکن میں بنیادی مفہوم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ رسول کا معنی ایلچی ہے، سفیر ہے، پیغمبر ہے، اور اسی طرح نبی کا معنی جو ہے وہ خبر دینے والا ہے، خبر لے کر آنے والا ہے۔ تو اب یہ دونوں معنی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغام لے کر آتا ہے اللہ کا رسول، اور کیا خبر دیتا ہے اللہ کا رسول؟ یعنی ایک بہت عظیم واقعہ اس دنیا کے اندر جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی انسان کو انہی انسانوں میں سے منتخب کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں تک میرا پیغام پہنچائیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس انسان تک اپنے ایک فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی تاریخ کے اندر یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ واقعہ بے شمار مرتبہ اس تاریخ کے اندر پیش آ چکا ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے آخری مرتبہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو آپ کو رسول، آپ کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو بہت بڑا واقعہ، اس کے لیے اس کو جو فرض سونپا گیا ہے، جو فریضہ اس کے سپرد کیا گیا ہے، جو کام اس کو دیا گیا ہے، جو اس کا بنیادی منصبی فریضہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر جائے، وہ یہ ہے کہ وہ خبر لے کر جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پیغام کیا ہے اور وہ خبر کیا ہے؟ اور وہ خبر اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ متنبع کرتا ہے کہ ایک دن اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دیا جانا ہے، اور یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، پھر ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے، قیامت کا واقعہ ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے جو اصل میں ابدی زندگی ہوگی۔ اور اس زندگی میں کچھ لوگوں کو جنت کا ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور کچھ لوگوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ پیغام ہے، یہ جو پیغام ہے یا یہ جو میسج ہے،
یہ اللہ کا میسنجر، اللہ کا پیغامبر، اللہ کا رسول لے کر آتا ہے، اور یہی وہ خبر ہے جو کوئی نبی یا انبیاء انسانوں کو اللہ کی طرف سے موصول ہونے کے بعد پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا وقت تو متعین نہیں کرتے، نہ ان کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عین جو وقت ہے وہ متعین نہیں کیا ہوا، انسانوں کو نہیں بتایا ہوا، لیکن اس کے بارے میں کہ یہ عنقریب ہونے والا ہے واقعہ، یہ انسانوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ حیثیت حاصل ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ یہ خبر ہے، یہ یقینی خبر ہے کہ یہ ایک واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں مختلف واقعات ہو جاتے ہیں، کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، کچھ زلزلے آ جاتے ہیں، کچھ سونامی آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف معاملات میں انسان مر بھی جاتے ہیں اور اجتماعی مواد بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ جو محض موت پر ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو آپ جگہ جگہ سے دیکھیں، شاید ہی اس کا کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، اس خبر کے حوالے سے بات نہ کی گئی ہو۔ اسی طرح پیغمبر کو جو فریضہ دیا جاتا ہے وہ اصل میں انذار اور بشارت کا فریضہ ہے، اسی لیے آپ کو نذیر اور بشیر کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ انذار کرتے ہیں اس بنا پر نذیر ہیں، اور وہ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اس بنا پر وہ بشیر ہیں۔ تو کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ ان لوگوں کے اچھے انجام کی بشارت دیتے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے اس دنیا میں۔ اور انذار کس بات کا کرتے ہیں، ڈراتے کس بات سے ہیں کہ اگر جو لوگ یہاں پر اچھے کام نہیں کریں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ انذار اور بشارت جو ہے یہ بنیادی جو فریضہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح باقی انبیاء کا بھی یہی فریضہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمہید میں نے اس بنا پر آپ کو بتائی ہے، یہ آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی ہے، اور پچھلی نشست میں بھی اس کے مراحل کو بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ یہ جو میری اور آپ کی زندگی کی سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم خبر ہے، اور سب سے اہم پیغام ہے، جس میں ایک عظیم ترین ہستی کو محض ایک طریقے سے یہی پیغام دینے کے لیے منتخب کیا گیا، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی کا کس قدر حصہ بنانا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا لحظہ لحظہ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ تو یہ ایک تمہیدی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اسی بنا پر جو بھی اس سے متعلق بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہم کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہماری خاص پس منظر، جو ہمارے ہندوستان کا پس منظر ہے، اس میں بعض توہمات نوعیت کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، یا لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں، اور اسی طرح بعض چیزوں کی تحقیق نہیں ہوئی ہوتی، اس پہلو سے کئی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سارے کے سارے سوالات اسی خاص معاملے سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اور ان کو ڈسکس کرنا باقی تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے سے زیادہ اہم ہے، تاکہ اس موضوع کے حوالے سے پوری کلیئرٹی آپ کے سامنے ہو، پورا وضوح ہو، پوری وضاحت ہو، اور آپ اپنی زندگی کا لائحہ عمل اس تصور کی روشنی میں جو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا اس کو مرتب کر سکیں۔ جی، اس گفتگو کو سننے کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اب میں احمد فاروق صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ایک ترتیب سے جو ان کے ذہن میں سوال ہیں، یا شرکاء جو اس وقت موجود ہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہیں، احمد فاروق صاحب جس ترتیب سے چاہیں اس سیشن کو اب لے کر چل سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تصورات عام ہیں ہمارے ہاں بھی، اور نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ ایک طرح سے پوری دنیا میں یہ اس نوعیت کے تصورات موجود ہیں۔ جب روحوں پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، اور بیشتر دنیا روحوں پر، یعنی انسان کے جو اس کا نفسی وجود ہے اس پر یقین رکھتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یقین رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس بات کا خود اندازہ ہوتا ہے اپنے وجود پر غور کرنے کے بعد کہ ایک میں ہے، یعنی ایک میری باڈی کے علاوہ کوئی چیز ہے جو فیصلے کرتی ہے، جو سوچتی ہے، جو تھنک کرتی ہے، اور اسی طرح باقی محسوس کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو انسان خود محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو اس میں توہمات کی نوعیت کی چیزیں ہیں، اس میں بعض پھر فکشن اور اس سے متعلق بعض چیزیں بھی اس کے اندر اور ان چیزوں کو بڑھا دیتی ہیں،
کہانی کا طریقہ، ناول کا طریقہ اور کسی بات کو دلچسپ بنانے کے لیے مزید کہانی گھڑنے کا جو طریقہ ہے اس کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق یہ ہیں کہ یہ اب اس قصے کو آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی باتوں کو کرتے ہوئے ایک طرح سے پوری زندگی انسان کی گزر گئی ہے، اور اس زمانے سے لے کر یعنی شروع سے لے کر جب تک کی تاریخ انسان کے سامنے موجود ہے تو یہ توہمات، یہ خیالات یا روحوں کا ایک تصور پوری طرح موجود ہے کہ وہ انسان کے خارج میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنا کوئی رول پلے کرتی ہیں۔ تو یہ تصورات تو موجود ہیں، لیکن آپ اس پر تائید کریں گے میری اس بات کی کہ یہ تصورات اس پوری انسانیت کی تاریخ میں کبھی علمی طور پر اسٹیبلش نہیں ہو سکے۔ یہ تصورات ہی رہے ہیں، آج تک تصورات رہے ہیں، اور ان کی جو حقیقت ہے وہ علمی طور پر اسٹیبلش نہیں ہو سکی۔ علمی طور پر اسٹیبلش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات کا کوئی تعلق ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی گئی ہوئی انسان کی یا مردے کی کسی آواز کو سننا یا اس کی بات کو سمجھنا یا اس کے پیغام کو وصول کرنا اور اس نوعیت کی متعدد چیزیں جو مسلمانوں کے بھی ہاں اور غیر مسلموں کے ہاں بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ علمی طور پر اسٹیبلش نہیں ہے۔ کوئی جو شخص بیان کرتا ہے وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، لیکن اس واقعے کی وہ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کی تحقیق نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جیسے میں اپنا خواب بیان کروں اور آپ اس خواب کی تحقیق نہیں کر سکتے، اس کو متعین نہیں کر سکتے، تو اسی طرح مختلف لوگ اپنے مختلف تجربات یا واقعات تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی تحقیق نہیں ہو سکتی، ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب ہم اگر جب دین کی طرف آتے ہیں، یعنی یہ پہلا حصہ جو میں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے مذہب سے الگ ہوتے ہوئے، کہ کیا یہ واقعی یہ جو تصورات ہیں فیکٹس کی صورت اختیار کر چکے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تاحال ایسا نہیں ہوا۔ درحال کہ یہ واقعہ بھی ہو گیا ہے کہ جو مختلف سائنس نے اور باقی چیزوں نے جو ایجادات کر دی ہیں، یعنی ایجادات اس نوعیت کی کر دی ہیں کہ وہ انسان کا جو وجود ہے اس کے ذرے ذرے کے اندر انسان کی جو خوردبین ہے وہ داخل ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ روح کا ادراک نہیں کر سکی، وہ جو ساری چیز ہے۔ تو یہ صورتحال موجود ہونے کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اور اس میں مذہب اسلام کا تعلق ہے تو اس نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا، اور یہ ہونا بھی ایسے چاہیے، واضح کر دیا ہے کہ اصل میں انسان کا تعلق جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو معطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہے، جتنا اس کو اقتدار ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس زندگی کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار، کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ برزخ میں چلا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے الگ اور اس دنیا سے بالکل غیر متعلق ہو جاتا ہے، نہ اس کو اس دنیا کی خبر ہوتی ہے اور نہ اس دنیا کی خبر کی طرف سے کوئی انسان اس تک کوئی رسائی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کا آپس میں، یہ دونوں الگ الگ دنیایں ہیں اور ان اب دنیاؤں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں قبر کے حوالے سے اگر آپ مزید پوچھیں گے تو اس کو مزید میں واضح کر دوں گا۔ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا اللہ کے نظام کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں منکر نکیر کے حوالے سے بات کروں تو اس نظام کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نظام کیا ہے۔ اس میں دیکھیے کہ پروردگار نے ایک نظام بنایا ہے جو دنیا کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب تشکیل دیے ہیں اور وہ ان اسباب کے ذریعے سے بھی معاملات انجام دیتے ہیں پروردگار عالم، اور ان اسباب کے بغیر بھی انجام دیتے ہیں۔ اسباب بھی ان کے تابع ہیں اور وہ جن چیزوں کے لیے وہ اسباب کار فرما ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی اسباب کے تابع ہوتی ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتی ہیں۔ تو ایسا یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے بھی معاملہ کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، اور اسباب کے بغیر بھی معاملہ کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ اس بات کو مزید سمجھ لیجئے تاکہ اگلی بات کو واضح کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں
کہ وہ اللہ کے رسولوں تک اللہ کا پیغام لے کر جائیں، اللہ کی وحی لے کر جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو انتخاب پروردگار فرماتے ہیں، یہ اس انتخاب کی کیا ناگزیر ضرورت ہے؟ یعنی کیا یہ بہت ضروری ہے؟ جبرائیل کے بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام نہیں پہنچ سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ حضرت جبریل کا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، ورنہ پیغام اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ سے براہ راست کلام فرمایا ہے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو براہ راست کلام فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو وحی کے مختلف جو طریقے ہیں ان میں سے یہ طریقہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں جس پیغمبر کو وہ منتخب کرتے ہیں اس کے اندر اپنی بات ڈال دیتے ہیں۔ وہ بات اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے دل پر، اس کے دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، وہ آیات بھی ہوتی ہیں، وہ حکم بھی ہوتا ہے، وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ نقش ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، عصا عطا فرما کے اور ان کو کہا کہ اس کو چشمے پر ماریے، اس کو پتھر پر ماریے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس عصا کو چشمے پر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو کیا اللہ، اور یہ فیصلہ کس نے کیا 12 چشمے کو زمین سے نکالنے کا، پتھر سے نکالنے کا؟ یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ معاملہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے لیے سبب بنا دیا اس عصا کو یا حضرت موسیٰ کو ان کے اکرام کے لیے، یا ان کو ایک طریقے سے معجزہ عطا فرما دیا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ براہ راست یہ معاملہ کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے۔ اسی طرح باقی بے شمار چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آندھی کو بھی حکم دے سکتے ہیں کہ وہ اس پہاڑ کو اکھاڑ دے، اور اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی براہ راست یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تم اکھڑ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ۔ تو یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو ہم سب اللہ کے تحت اسی جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ کی قدرت ہم پوری کائنات کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر، جنوں کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر اسی سطح کی ہے کہ وہ چاہیں، یعنی اس کی ایک اور مثال لے لیجئے کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ اب میں آپ کی بات کے قریب جا رہا ہوں۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں یہ ہوگا کہ ایک تو گواہی وہ دیں گے جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ گواہی دیں گے ہمارے معاملات کی، ہمارے اعمال کی، جو بھی ہم نے بولا ہوگا جس کو وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری گواہی ایک اور چیز دے گی، ہماری زبان خود بول اٹھے گی، ہمارے اعضاء خود بول اٹھیں گے، یعنی ان کو زبانیں دے دی جائیں گی، وہ اعضاء پکار کر کہیں گے کہ اس انسان نے یہ حرکتیں کی ہیں اس موقع پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا جب حکم دیتا ہے تو پتھر بھی بول پڑتا ہے، اور جب وہ کسی اور کو حکم دے کہ اس کے ذریعے سے کام کیا جائے تو اس کے ذریعے سے ہوگا۔ تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کرتے ہیں ان کے اکرام کے لیے، اور اپنے نظام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت میں تخلیق کیا ہے اس کے دوام کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے۔ ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، ان میں سے کچھ ذمہ داریاں اس کائنات کے حوالے سے ہیں، اسی طرح موسموں کے حوالے سے ہیں، اسی طرح مثال کے طور پر انسانوں کی جان لینے کے حوالے سے ہیں، اور اس نوعیت کی دوسری ہیں۔ اسی میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ان کے حساب کتاب لکھنے کی ذمہ داری ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی کہ وہ اس موقع پر ان سے سوال کریں گے۔ یہ اب موقع کون سا ہے؟ کیا یہ موقع برزخ کا موقع ہے، یا یہ موقع قیامت کا واقعہ ہونے کے بعد آئے گا؟ یہ پوری طرح متعین نہیں ہوتا۔ منکر نکیر کے جو الفاظ آپ نے بولے ہیں یہ قرآن مجید میں تو نہیں آئے، احادیث میں آئے ہیں۔ تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرشتے تو موجود ہیں، ان سے سوال جواب ہونے ہیں، یہ باتیں اسٹیبلش ہیں قرآن مجید میں۔ وہ سوال جواب اللہ تعالیٰ براہ راست بھی پوچھیں گے، اور وہ سوال جواب اللہ تعالیٰ اپنے کارندوں کے ذریعے سے بھی لوگوں سے پوچھوائیں گے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بھی لوگوں سے پوچھوائیں گے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو ہم ایسے ہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، منکر نکیر جو ہیں، اسی طرح جیسے کرامن کاتبین جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے کے طور پر ہمارے یہ حسابات لکھ رہے ہیں، اور ہم ان کا جواب بھی دے رہے ہیں، یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ان کے پاس نوٹ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ ان کی یہ ذمہ داری ہوگی منکر نکیر کی کہ وہ ہم سے ہماری جو بنیادی سوالات ہیں، جو ظاہر ہے کہ آخرت کے حوالے سے، جو ظاہر ہے کہ رسالت کے حوالے سے، اور اسی طرح جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے
آپ پر ایمان کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. اسی کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے. اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھ لیں. آپ قرآن مجید کی ایک مثال ہے. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ انسان تھے. یہ قبل مسیح کا واقعہ ہے. کم و بیش یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 200-300 سال پہلے کا واقعہ ہے یا اس کے بعد کا واقعہ ہے. مجھے ایگزیکٹ اس کی تاریخ جو ہے وہ یاد نہیں ہے. بہرحال نہیں، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بعد کا واقعہ ہے. 200 سال یا سم تھنگ اس طریقے سے بعد کا ہی واقعہ ہے. اچھا، وہاں ہوا یہ کہ وہاں پر کچھ نوجوان تھے. چند بعض روایتوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ 7 کے قریب تھے، یا بعض روایتوں میں کم بیش کچھ نوجوان تھے جو دین پر ایمان لے آئے تھے، آخرت کو تسلیم کرتے تھے، اور وہ اس دعوت کو غالباً سیدنا مسیح کی دعوت کو قبول کر کے اس پر ایمان لا کر اور اس کو اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال بھی رہے تھے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس پہ پسند نہیں آئی یہ بات، تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے. بادشاہ تک بات پہنچی. جو بھی اس کی کہانی ہے، اس کو کچھ بائبل میں بھی بیان کیا گیا ہے، جو بھی اس کی تفصیلات ہیں، تو اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پورے لوگوں نے یا قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے گا. تو وہ وہاں سے نکلے اور نکل کر چھپنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. غار میں چلے گئے تو وہاں وہ چھپ گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. تو چھپ گئے. اور ایسی جو اچھا، اس غار کو اللہ تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھیں کہ ان کے لیے قبر بھی بنا دیا اور برزخ بھی بنا دیا. تو وہ کم و بیش کوئی 300 سال اتنا کا وقت واقعہ ہے. 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، یعنی ان کی ایک طریقے سے روح قبض کر لی، اس کو کسی جگہ پر رکھ دیا. اور 300 سال، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے وجود کو، ان کے بدنوں کو الٹتے پلٹتے تھے تاکہ ان کے وجود جو ہیں محفوظ رہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو حفاظت کا جو بھی سامان تھا کہ ان کے بدن جو ہیں وہ محفوظ رہیں. ممکن ہے کہ وہ اسی طریقے سے محفوظ رہے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اور حفاظت کا بندوبست کیا ہو. بہرحال جب ان کی آنکھ کھلی، ان میں سے سب لوگوں کی ایک ہی وقت میں اللہ کے اذن سے آنکھ کھلی، تو پھر انہوں نے باہر جا کے دیکھا. تو باہر جا کے وہ پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ ان کو بھی معلوم ہو گیا، قوم کو بھی معلوم ہو گیا، اور پھر بادشاہ اور سب لوگ جب پتہ چلا، کیونکہ اس دوران میں وہاں پر ایک طرح سے دین کا غلبہ قائم ہو چکا ہوا تھا. جو بھی اس زمانے میں جو بھی نبوت موجود تھی اس کا غلبہ قائم ہو چکا ہوا تھا. تو وہ بادشاہ پھر خود آیا ہے ننگے پاؤں، ایک طریقے سے پیدل چلتا ہوا ان کے پاس، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. تو اب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کیا بات بتاتا ہے؟ کیا ان کو کیا معلوم ہوا؟ یعنی اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ اٹھے ہیں تو ان کو یہی معلوم ہوا، یعنی وہ جو آدمی باہر بازار میں گیا سامان خریدنے کے لیے اور سکہ لے کر گیا کھانے کا سامان خریدنے کے لیے، تو وہ اصل میں یہی سمجھ کے گیا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں گا، تھوڑی دیر سوئے ہوں گے، صبح ہو گئی تو اب ہم اٹھ گئے ہیں. تو یہ سمجھ کے، یعنی یہ احساس ہے، جبکہ واقعے کو 300-400 سال گزر چکے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ احساس ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس عرصے میں، ایک تو پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ اس عرصے میں ان کی روح کو یا ان کے نفس کو کسی جگہ پر رکھا گیا ہوگا. ممکن ہے برزخ میں رکھا گیا ہو اور پھر واپس کر دیا گیا ہو. ممکن ہے اسی جگہ پر رکھتے ہوئے، یعنی اسی غار کے اندر رکھتے ہوئے ان کے اوپر نیند کی کیفیت طاری کر دی گئی ہو، اور محض نیند ہی کی کیفیت ہو، اور ان کی قبض نہ کی ہو، موت کی صورت میں روح کو قبض نہ کیا ہو. کوئی یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن جو کیفیت ہے، وہ کیفیت یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے ہیں، اور جا کے وہ اپنی، تو ان کو خیال بھی نہیں ہوا کہ دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. تو یہی صورتحال اصل میں واقع ہونی ہے برزخ کے اندر بھی اور برزخ کے بعد بھی.
جو لوگ مثال کے طور پر 500 سال سوئے ہیں، جو لوگ مثال کے طور پر 1000 سال برزخ میں رہے ہیں، 2000 سال، 4000، 5000 سال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی ارواح یا ان کے نفوس جو ہیں وہ برزخ کے اندر موجود ہیں۔ وہ جب اٹھیں گے تو ان کو یہی محسوس ہوا ہوگا کہ ایک رات سوئے ہیں، چند گھنٹے سوئے ہیں، یا تھوڑی دیر سونے کے بعد اب ہم اٹھ گئے ہیں، اور یہ ہماری یہ جو بستر گاہیں ہیں، ان سے ہم یہ وہ سوال کریں گے کس نے ہم کو اٹھایا ہے یہاں سے، تو یوں لگے گا کہ جیسے ابھی سوئے اور ابھی اٹھ گئے ہیں۔ ایک طرح سے آدھی نیند جو ہے اس کو لیا ہے اور اس کے بعد ان کو کسی نے اٹھا دیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہوگی۔ اس سے آپ برزخ کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان پر نیند طاری کرتا ہے تو ایک نوعیت کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اصل میں روح اگر اس کے وجود کے اندر بھی موجود ہوتی ہے تب بھی وہ ایک طریقے سے معطل ہو جاتی ہے نیند کی کیفیت میں، یا اس کی ایکٹیویٹی اس طریقے سے نہیں رہتی، اور وہ پھر روح جو ہے وہ خواب دیکھتی ہے یا جو بھی معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کم و بیش یہی کیفیت جو ہے وہ موت کے بعد، یعنی نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ہم الٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس موت کو جو برزخ کی موت ہے اس کو ہم نیند کے لفظ سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اور مزید آخری بات یہ کہ برزخ کہتے ہیں اوٹ کو، برزخ کہتے ہیں پردے کو، یعنی درمیان میں جو پردہ تان دیا جاتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ وہ دنیا سے اوٹ میں چلے گئے ہیں، ایسی اوٹ میں جہاں سے وہ نہ رابطہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ بذات خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اس لیے اس طرح کے جو بھی افسانے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں جو جن کی قبروں کے ساتھ لوگ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہستی ہے، بڑی سے بڑی ہستی ہے، وہ کوئی بادشاہ ہیں، کوئی وزیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں پر گزار لی ہیں، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس دنیا میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور اس میں ایک اصول ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھیں یا دین کی کسی بات کو سمجھیں یا قرآن مجید کی کسی نص کو، کسی آیت کا مطلب جاننے کی کوشش کریں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں، تو اس کو پورے کے پورے جو دین کا نظام ہے، یعنی پوری کی پوری کتاب یا پوری کی پوری جو دین کی بات ہے اس کے اندر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ جب تک اگر آپ اس کو سیپریٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات آپ کو کنوے نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ دین پورے کی ایک پوری بات ہے جو ایک طرف سے شروع ہوتی ہے، ایک طرف مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ایک پوری کتاب ہے جس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں کچھ جملے ہیں، بلکہ ایک پوری بات بیان ہوئی ہے، اور اس میں کسی جز کو مثال کے طور پر قیامت کے حوالے سے بے شمار موقعوں پر بیان ہوا ہے، انبیاء کے حوالے سے، انبیاء کے مختلف واقعات کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان ہوا ہے، اسی طرح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ تو جو مختلف چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ایک جگہ کو اٹھانے کی بجائے بحیثیت مجموعی جو میسج ہے اس کے اندر رکھ کر دیکھتے ہیں، تب ہمیں بات واضح ہوتی ہے۔ تو اس میں جو شہداء کے حوالے سے بات ہے، اور اسی طرح جو حفاظ کے حوالے سے بات ہے، تو اس میں پہلی بات تو شہداء یا صدیقین کے حوالے سے یہ قرآن مجید میں وضاحت ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں اس میں ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربانی دی ہے، یا جنہوں نے جو صدیقین کے درجے پر فائز ہیں، اور جنہوں نے اصل میں دین حق کی گواہی دے دی ہے، یعنی صداقت کا اظہار کیا ہے، تو وہ بھی اسی درجے کے لوگ ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی مل رہی ہے۔ تو اصل میں اس میں تھوڑا سا ایک پس منظر ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول آتا ہے
کسی انسانوں کے یا کسی قوم کے اندر، تو اس قوم کا فیصلہ اللہ کا رسول، ایک اب میں اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، یعنی ایک نبی اور ایک اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول ایک اضافی پوسٹ ہے نبوت کے ساتھ۔ تو جب اللہ کا رسول آتا ہے کسی قوم کے اندر تو وہ اس قوم کا حتمی فیصلہ، حتمی کا مطلب یہ ہے یعنی ہمارا جو فیصلہ ہے، انسانوں کا فیصلہ، وہ ہونا ہے حتمی فیصلہ کب ہونا ہے؟ قیامت کے موقع پر، یعنی میرا آپ کا سب انسانوں کا حساب کتاب کب ہونا ہے؟ وہ آج نہیں ہونا، موت کے ساتھ نہیں ہو جانا، یعنی لیکن ہونا کب ہے؟ جب ہم دوبارہ اٹھیں گے تو پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور اسی کے بعد ہماری جزا، یعنی عدالت ہماری جو لگے گی وہ قیامت کے موقع پر لگے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے کچھ گروہوں کو یہ دکھانے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ میں نے وہ قیامت لگانی ہے، یہ دکھانے کے لیے انسانوں کو کہ کچھ حصوں کو منتخب کر لیتے ہیں۔ اصل میں وہ بھی اسی قیامت کی کا ایک نمونہ ہوتا ہے، یا ایک اس کا سمبل ہوتا ہے، یا ایک ماڈل ہوتا ہے جو ایک بہت چھوٹی سطح پر اس کو یہاں پر اسی دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، اور جس کو ہم قیامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی قیامت کہتے ہیں۔ وہ کب واقع ہوتی ہے؟ وہ اس وقت واقع ہوتی ہے جب اللہ کا رسول کسی قوم کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ کا رسول جب کسی قوم کے اندر آتا ہے تو گویا اس کا فیصلہ پھر اسی دنیا کے اندر ہونا ہوتا ہے، اس کی عدالت اسی دنیا کے اندر ہونی ہوتی ہے۔ اچھا، جب عدالت لگے گی تو دو گروہ طے ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جنہوں نے شہادت دی ہے دین حق کی، جنہوں نے اظہار صداقت کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے نبی پر براہ راست فوراً ایمان لے آئے، حق سامنے آیا، حق کو سامنے آتے ہی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ایک وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے مداہنت کا رویہ اختیار کیا، انکار کا رویہ اختیار کیا، سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اور پیغمبر کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ ایک طرف ابو بکر، عمر، عثمان، علی کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ اس نوعیت کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہو گئی۔ اب معاملہ جب یہ ہے کہ ان دونوں کا فیصلہ رسول کے آنے کی وجہ سے اسی دنیا میں ہو جانا ہے، تو اصل میں اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ تو یہ واقعہ کیوں ہو گیا؟ یہ واقعہ اسی لیے ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کے مخاطبین تھے، اور انہوں نے یعنی وہ ان لوگوں کو اس جگہ کے لیے، موقع کے لیے منتخب کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر ایک قیامت برپا کرنی تھی، جب رسول اس دنیا میں آتا ہے، تو اس میں جو لوگ صدیقین تھے، جو شہداء تھے، وہ اصل میں ان کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کے لیے جنت خاص ہے، اب ان کا وہاں پر حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی یہ ان کا کے لیے حشر برپا ہوگا، یہ دوبارہ اٹھیں گے، اور کوئی چھوٹی موٹی ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ صرف تقریم کے لیے یا اس طرح کا کوئی اہتمام ضرور ہو جائے، لیکن اس طریقے سے جس طرح میرا، آپ کا، ہم سب لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے، اور اس کے بعد نمبر آنے ہیں کہ کامیابی کے اتنے نمبر ہیں، ناکامی کے اتنے نمبر ہیں، یہ ساری چیزیں طے ہونی ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے، وہ سوالات ہونے ہیں، یہ نہیں ہونا، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا، کیونکہ ان کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں۔ اسی طرح ابو جہل، ابو لہب اور اس نوعیت کے جو لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی تلواروں سے تہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں نیست و نابود کر دیا، ان پر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں نازل ہو گیا۔ اسی طرح نوح کی قوم ہے، اسی طرح قوم سمود ہے، اور باقی جو قوموں کے ساتھ معاملہ جہاں اللہ کے رسول آئے ہیں یہ ہوا ہے۔ تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو گیا ہے، اور وہ ایک طرح سے اسی دنیا میں جہنم کے لیے خاص ہو گئے۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ گروہ جو ہے ان کو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی رکھا ہوا ہے، یعنی وہ جب اپنے برزخ میں یا جس جگہ پر بھی موجود ہیں وہاں پر ان کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہاں پر ان کو ایک اس اچھی دنیا کے، اس جنت کے خواب ان کو دکھائے جاتے ہیں، اور ان کو اس کیفیت میں رکھا جاتا ہے کہ وہ انتہائی مطمئن، شاداں، فرحاں، خوشحال اور خوش ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، عالم برزخی میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں
ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو عذاب ہوتا ہے، اور ان کو اس کیفیت میں، اور ان کو ان کا ٹھکانہ ان کے خوابوں میں یا ان کی اس کیفیت کے اندر ان کو ٹھکانہ اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر اب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اذیت ناک خواب دیکھتے ہیں جس میں ہمیں شدید تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم ایک بڑا خوبصورت، بڑا دل نواز خواب دیکھتے ہیں جس سے ہمیں بڑی راحت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے زندگی کی، جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، اور موت کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، شہداء کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، اور اسی طرح۔ لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ یہ صدیق اور یہ شہداء کون ہیں؟ وہ صدیقین اور شہداء ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا ہے۔ وہ ہیں جو رسولوں کے مخاطبین ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہوں جو بہت ہی برگزیدہ ہیں، اتنے ہی برگزیدہ ہوں جتنے کہ پہلے زمانوں کے لوگ تھے، یقیناً ہو سکتے ہیں اور ہوں گے بھی، لیکن ان کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس وقت کریں گے جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ اس وقت فیصلہ کر کے وہ اللہ کے حکم سے جنت میں جائیں گے اور جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کریں گے، لیکن اس زمانے میں اس وقت ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر میں کوئی حصہ آپ کے سوال کا مس کر گیا ہوں تو ہاں، اس میں حفاظ کی جو بات ہے وہ اسی بات سے آپ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی اصل میں قرآن مجید کو جو حفظ کرتا ہے اور وہ کون ہوتا ہے، اس کو آج کے زمانے سے بھی سمجھ لیں اور ماضی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کے حوالے سے بھی سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرق ہے، کاوش کا فرق ہے۔ کاوش کا فرق کیا ہے کہ اس زمانے میں حفظ کی جس قدر ایک سوسائٹی کو ضرورت تھی یا دین کو ضرورت تھی، آج کے زمانے میں اس قدر نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک طریقے سے اس وقت وہ جو قاری یا حافظ ہوتے تھے وہ اصل میں ایک بنی بنائی کتاب ہوتے تھے، ایک زبانی کتاب ہوتے تھے، جو موجودہ زمانے میں اس کا ایک دوسرا فارمیٹ آ گیا ہے۔ اس زمانے میں بھی اگرچہ موجود تھا، لیکن یہ اہتمام نہیں تھا جو آج جس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حفاظ کی، قراء حضرات کی اہمیت غیر معمولی تھی، کیونکہ وہ دین کے جو کانٹینٹ ہے، دین کی جو کتاب ہے، اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، دماغ میں حفظ کرنے والے لوگ تھے۔ تو ان کی پوزیشن، ان کا مقام غیر معمولی ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت غیر معمولی تھا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو اس زمانے کے حفاظ تھے اور اس زمانے کے حفاظ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ فہیم حفاظ تھے بالعموم، یعنی ایسا ہی تھا کہ جو اس زمانے میں حفظ کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو اس زبان سے، اس کتاب سے، اس کی ایک ایک چیز سے واقف تھے، یعنی وہ حفظ میں بھی پورے تھے اور فہم میں بھی پورے تھے، دونوں ہی چیزیں ان کو حاصل تھیں۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جو ٹرینڈ یا جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، اور آج بھی زیادہ تر وہی ہیں، کہ وہ جو حفاظ ہوتے ہیں وہ بالعموم جو کانٹینٹ ہے اس کے فہم کی طرف ان کی توجہ کم ہوتی ہے، اور جو اس کے الفاظ ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، یعنی یہ اس کی کوئی کمتری کسی پہلو سے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک، اور وہ سطح کے جو لوگ تھے وہ اصل میں حفظ کے ساتھ ساتھ دین کے علماء بھی تھے، کیونکہ قرآن مجید ان کے سینوں میں، ان کے ذہنوں میں موجود تھا، اور وہ اس کو پوری طریقے سے لفظ کو سمجھتے بھی تھے، جبکہ آج کل کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ تیسرا فرق وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ تو طے ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو انسان فلاں 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 کام کرے گا اس کے لیے میں نے جنت وقف کر دی ہے، تو وہ فلاں فلاں کام نیکی کے ہی ہوں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہ ایک فیصلہ ہے جو پروردگار نے سنا دیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ انسان خسارے میں رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے اچھا عمل کیا اور ایک دوسرے پر کو حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ تو یہ فارمولہ ہے ان لوگوں کے لیے۔
اچھا، ایک شخص اس دنیا میں اس فارمولے کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی کا اور اس کی آخرت کا اس نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو استحقاق ثابت کر دیا ہے اس شخص نے۔ لیکن کیا وہ جنت کا آج ہی حقدار ہو گیا ہے؟ یعنی حقدار ہونا ایک چیز ہے، لیکن کیا اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ قیامت ہی کے موقع پر ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو مخاطبین ہیں ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو گیا تھا، اگرچہ اس کا اطلاق جو ہے وہ آخرت میں ہی ہونا ہے، اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی آخرت میں ہی ہونی ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے نیک برگزیدہ لوگ بھی ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں دوسری نوعیت کا فیصلہ ہوگا۔ دونوں طرح کے لوگوں کی عدالت جو ہے وہ قیامت ہی کے موقع پر لگے گی۔ یہ بڑا ایک گہرائی کا سوال ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ضرور اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس پر بات کرنے کی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس بنیاد پر تخلیق کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت ہے، ایک شعور ہے، ایک وجود ہے جو انسان کو دیا ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ڈسک ہے، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ تفہیم کے لیے استعمال کر لیں۔ انسان اس سسٹم کے مطابق چلتا ہے، اس شعور کے، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں، اس فطرت کے مطابق چلتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا ہے، اسی طرح جمادات کا معاملہ ہے، ہم اسی کے مطابق چلتے ہوتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوا ہے آگے؟ جب وہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں انسان کے اندر منفعت کی طلب رکھ دی ہے، فائدے کی طلب رکھ دی ہے انسان کے اندر۔ اچھا، فائدے کی اگر طلب رکھی ہوئی ہے تو فائدے کی طلب رکھی ہے تو وہ اپنا اظہار بھی کرے گی، وہ اس کے نتیجے میں تقابل بھی پیدا ہوگا۔ اس لالچ اصل میں کیا ہے؟ یہ فائدے کی خواہش ہے۔ اسی طرح جو جنت کی خواہش کہہ لیجئے یا خوف بھی اصل میں کیا ہے؟ وہ اپنے نقصان کا خوف ہے، یعنی منفعت میری ختم ہو رہی ہے۔ تو منفعت، نفع اور نقصان، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کو آپ نیگیٹو معنی میں نہ لیجئے، یہ نفع اور نقصان یہ میری فطرت ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے ذرا سے شعور میں آتا ہے، وہ اسی فطرت پر، نفع اور نقصان کی فطرت پر کھڑا ہوتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، مجھے کیا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب ہم کو یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی جانیں دے دیں اللہ کی راہ میں، تو مقابلے میں یہ نہیں کہتے کہ اب جان دے کے فارغ ہو جائیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ابدی زندگی حاصل کر لیجئے، ابدی راحت کی، یعنی ایک چھوٹی چیز لے کر ایک بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بھی جہاں سے معاملہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ بالبداہت واضح ہے کہ یہ انسان وہ ہے جس کو میں نے منفعت اور خوف کی بنیاد پر تخلیق کیا ہے۔ اچھا، اور جنت کی جو بشارت ہے، یہ جنت کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے کہ جس میں نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ کسی ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کسی ارد گرد کی کوئی چیز کا خوف ہوگا۔ تو اصل میں خوف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے منفعت کے خاتمے سے، یعنی میری فلاں چیز چھن جائے گی، مجھے فلاں جو آسائش حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا مجھے جو میں جس راحت سے زندگی گزار رہا ہوں وہ نہیں رہے گی۔ اس سے ہمارے خوف پیدا ہوتے ہیں۔ بیماریاں اصل میں انہی چیزوں کو چھوڑتی ہیں، انہی چیزوں کو پیدا کرتی ہیں، اسی وجہ سے ان سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو بنیادی چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ یہ منفعت اور نقصان اور نفع یہ اصل میں انسان کی فطرت ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بھی اسی جگہ پر بات کرتا ہے۔ انسان جب وہ کرتا ہے، اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے، تو بھی اسی بنیاد پر انجام دیتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جب وراثت کی تقسیم کی ہے تو اصول کیا بتایا کہ جو
آپ یہ ہم نے جو تقسیم کی ہے نا وراثت میں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وراثت کی جو تقسیم کی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ایک کو 2 دے دیا، ایک کو 1/8 دے دیا، ایک کو 1/6 دے دیا، کسی کو آدھا حصہ دے دیا، کسی کو ایک تقسیم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم کے پیچھے جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ اصول ہے قربت کی منفعت. یہ اصول ہے کہ اصل میں جس کی وہ مال ہے، جس کی وہ وراثت ہے، اس کے لیے کون شخص زیادہ منفعت کے باعث ہو سکتا ہے، اس کے لیے. یعنی میرے لیے باعتبار منفعت اصولاً بحیثیت مجموعی عند اللہ کون زیادہ باعتبار منفعت جو ہے وہ میرے قریب ہے، تو وہ زیادہ کا حقدار ہوگا، اور جیسے جیسے وہ دور ہوتے جائیں گے وہ اس سے کم کا حقدار ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی اسی جگہ پر تشکیل دیا ہے، اور اسی طرح ہم جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں وہ بھی جس کے لیے ہم لفظ مفاد استعمال کرتے ہیں اس کو آپ پازیٹیو معنوں میں رکھیے. اصل میں وہ نیگیٹو اس وقت ہوتا ہے کہ جب بعض اعلیٰ اقدار جو اصل میں جن کو ہم جنت کے لیے اپنے لیے خاص کرنا چاہتے ہوتے ہیں، جب انسان کچھ چھوٹی منفعت کے لیے اس بڑی منفعت کو قربان کرتا ہے تو در حقیقت وہ بیوقوفی کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک وقتی مفاد کے لیے اس نے اپنی بڑی فائدے کو قربان کر دیا. ہوتا وہاں بھی فائدے کا تقابل ہے. اس کو بیوقوف یا غلط اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فائدے کو چھوڑ کر ایک وقتی فائدے کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں کھڑے ہی یہاں ہونا چاہیے، اور ہمیں کھڑا ہی یہاں کیا گیا ہے کہ کوئی ہمیں جنت کی لالچ کرنی ہے، ہمیں جنت کی طمع کرنی ہے، ہمیں جنت کی خواہش کرنی ہے، کیونکہ پروردگار نے اس کو ہمارے اندر بھی رکھا ہوا ہے اور ہمیں اس کا ایک طریقے سے انعام کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے. اور یہی معاملہ کہ ہمیں اس سے جہنم سے ڈرنا بھی ہے. اگر ممکن ہے کہ میں آپ کی بات کو کسی دوسری سمت میں لے گیا ہوں، لیکن اگر اس کی تفہیم ٹھیک ہوئی ہے، ورنہ آپ اس کو مزید اس کی تنقید کر سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا، اور یہ اصل میں در حقیقت میں اس پر یہ تبصرہ کروں گا کہ یہ در حقیقت غلط فہمی ہے. اصل میں اس کے احسان، اس کی محبت، اس کا جو شعور اتنا زیادہ غالب ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس سوال ہی میں نہیں پڑھتے جس سوال میں ہم ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کام میں کرنے سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس میں ہر وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ سوال ہر وقت ہم اس کو فیس کرتے رہتے ہیں. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس جگہ کو ہم اتنی اسٹیبلش ہوتی ہے ہمارے فائدے کے حوالے سے، وہاں بھی اصل میں ماضی کی، حال کی، مستقبل کی کچھ منفعتیں ہوتی ہیں یا نفع ہوتے ہیں یا لالچیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ متصل ہوتی ہیں. اب آپ اس کو الٹ کر دیکھ لیجئے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے والدین نے کسی اپنے بچے کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہوا ہے، تو کیا آپ اس دنیا میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں؟ ہو سکتی ہیں کہ والدین نے اچھا سلوک نہیں کیا، بچے کو چھوڑ دیا، سوتیلے بچے کی طرح اس کو چھوڑ دیا اور وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا رہا. کیا اس کی بھی وہی محبت ہوگی اپنے والدین کے ساتھ جو اس بچے کی ہے جس کو ماں نے بچپن سے لے کر اس سطح پر سنبھالا ہے؟ تو یقیناً ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ محض ایک خونی رشتے کی بنیاد. اصل میں وہ مدر کی وہ دی ہوئی منفعت ہے، وہ دیا ہوا فائدہ ہے جو اصل میں اتنا اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس کے بارے میں سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ سوچنا ہی ہمیں توہین لگتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں بھی کچھ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو یہ اصل میں لیکن لاشعور میں یا ہماری فطرت میں وہ چیز پورے طریقے سے اسٹیبلش ہوتی ہے. اس میں ایک اور ٹرم کا بھی اضافہ کر لیں، وہ ہے یعنی قبر. تو جس کے لیے ہم عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے عذاب قبر کا، اور اس پر کتابیں بھی موجود ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ عذاب قبر کیا چیز ہے؟ عالم برزخ کیا چیز ہے؟ عالم ارواح کیا چیز ہے؟ تو یہ حقیقت میں ایک ہی مفہوم کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ہماری جو ارواح ہیں یا ہمارے نفوس جو ہیں وہ کیا قبر کے اندر ہوتے ہیں؟ نہیں، قبر کے اندر تو نہیں ہوتے. قبر کے اندر تو وہ مٹی ہوتی ہے، وہ خاک ہوتی ہے جو وہاں پر موجود ہے، اس کے اندر تو اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن
جو ہمارے نفوس ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا، قبر کے حوالے سے ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ بے شمار لوگ دنیا سے ایسے رخصت ہوتے ہیں کہ جن کا وجود بچتا ہی نہیں ہے، یعنی مثلا جل گئے یا کسی ایسی صورت میں ان کی موت واقع ہو گئی کہ کوئی وجود ہی نہیں بچا ان کا، تو جن کی قبر کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایک عالم ارواح ہے جس کو قرآن مجید نے عالم برزخ کہا ہے، اور عالم ارواح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس میں روح کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں قرآن مجید کی اس میں جو اصطلاح ہے وہ نفوس کی اصطلاح ہے، روح اس کا ایک استعمال ہے جو غلط نہیں ہے، تو وہ ایک عالم ہے جس کے بارے وہ کیا اسی دنیا یعنی اسی زمین پر ہے یا اس کائنات کے اندر ہے، اس کائنات سے باہر ہے، کس جگہ پر ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں وضاحت نہیں کی گئی، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہے وہ ایک ہی چیز ہے جہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں، ہم اس دنیا سے متعلق نہیں ہوتے، جہاں بھی ہم موجود ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی زمین پر کوئی جگہ ایسی موجود ہو جہاں ان ارواح کو رکھا گیا ہو، یا زمین اور آسمان کے درمیانی کسی حصے میں، کسی سیارے میں یا کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہو، تو وہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ بھی پروردگار ہی کا ہے، یعنی جیسے روح اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح میرا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کیا روح اللہ کے معاذ اللہ وجود کا حصہ ہے یا اللہ کی ذات کا حصہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ نفس، وہ روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ اصل میں متصوفین نے بعض ایسی، اہل تصوف نے اس طرح کی بعض چیزیں خیالوں میں پیدا کر دی ہوئی ہیں کہ اصل میں انسان جو ہے وہ معاذ اللہ کے وجود ہی کا حصہ ہے، جس کو وحدت الوجود کے تصور سے بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی کا حصہ ہے، اور جب اصل میں قیامت ہوگی تو یہ انسان کا جو وجود ہے وہ اپنے اصل وجود کے ساتھ مل جائے گا جا کے، تو اسی سے اس طرح کے مختلف تصورات نے جنم لیا ہے، ہرگز نہیں، اس طرح کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اللہ کی روح بھی مخلوق ہے، جو ہماری روح ہے یا ہمارا نفس ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمارا جو وجود ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ چونکہ ہمارا جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ اجزاء ہیں جن سے مل کر پھر ایک چیز تشکیل پاتی ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں یا انسان، لیکن اس میں اصل جو ایکٹیو پارٹ ہے وہ اسی روح کا ہے یا اسی نفس کا ہے، تو وہ اس کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے کہ بچے کے اندر جب وہ پیٹ کے اندر کم و بیش 120 دن کا ہوتا ہے تو اس وقت وہ روح اس کے اندر داخل ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں داخل ہوتی، اس سے پہلے 120 دن کے اندر وہ ایک محض ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کو انسان نہیں کہا جا سکتا، اس سے پہلے وہ انسان نہیں ہوتا، لیکن 120 دن کے بعد وہ مکمل انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ نفس بھی شامل ہو جاتا ہے اور بدن تو اس کا ڈیولپ ہو ہی رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی اللہ کی مخلوق سمجھنا چاہیے، روح کو بھی اور اس کو بھی، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا باڈی جو ہے وہ یہیں پر موجود رہتی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی اپنی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ روح کو تخلیق ہوئے تو اربوں سال ہو چکے ہوئے، شاید جو میری آپ کی روح ہے اس کو تخلیق ہوئے، اور روح کی تخلیق کے اعتبار سے ہم سب کی عمریں ایک ہی برابر ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اکٹھے ہی تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، سب انسانوں کو اکٹھے تخلیق کیا ہے، تو اس اعتبار سے سب لوگوں کی عمروں کا جو تعلق ہے وہ اس دنیا کے حوالے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری روح اس وقت تخلیق ہوئی جب مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا، میری روح تو بہت پہلے تخلیق ہو چکی ہے، جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میری روح جو پہلے سے موجود تھی وہ ایک باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی، تو جب اٹیچ کر دی گئی تو اب میں بیہیویئر کی صورت میں آ گیا، اس سے پہلے میں عالم نوم میں تھا یا عالم برزخ میں تھا یا ایسی کیفیت میں، اور آئندہ بھی جب میری باڈی کو ہٹا دیا جائے گا تو پھر مجھے عالم برزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور پھر جب مجھے دوبارہ قیامت کے موقع پر اٹھانا ہوگا تو پھر میری باڈی کو نئے صورت کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا،
اسی روح کے ساتھ، اسی نفس کے ساتھ، وہی میں ہوں گا جو آج سے اربوں سال پہلے اللہ نے، یا ہزاروں سال پہلے، یا جتنا بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا، اور وہی ایک تسلسل ہے جو آگے چلتا چلا جائے گا، سزا بھی اس کو ہوگی، جزا بھی اس کو